دین کے ارکان اور فرائض میں سے دو ایسے ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بہت کم ہے لیکن اس پر بہت زیادہ تاکید کی گئی۔ ایک تو وراثت کا حکم ہے، وہ صرف سورہ النساء کی اصلاً تو دو آیات، آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12، پورے قرآن میں صرف ایک مقام پر اور صرف ان دو آیات میں تمام احکام وراثت کے بیان کر دیے گئے ہیں۔ اس سے کچھ پہلے اور کچھ بعد میں تاکیدی اور ترغیبی احکام ہیں، ورنہ صرف ان دو آیات میں پورے وراثت کے احکام آ گئے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح روزے کا مسئلہ ہے۔ روزہ فرض ہے، ارکان اسلام میں اس کا شمار کیا گیا ہے، لیکن روزے کی آیات صرف 3 آیات ہیں جو سورہ البقرہ میں ہیں۔ صرف انہی تینوں آیات میں روزے کے تمام احکام بیان کر دیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 183 میں تو یہ کہا گیا ہے کہ روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے کے روزوں کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اس بات کے بعد اگلی دو آیتوں میں آیت نمبر 184 اور آیت نمبر 185، ان دو آیتوں میں روزے کے بنیادی احکام بیان کیے گئے ہیں جو صحت مند لوگوں سے متعلق ہیں اور جو مریضوں سے متعلق ہیں۔ قرآن مجید کا جو انداز بیان ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آیت نمبر 183 میں روزے کی فرضیت کا تذکرہ کرنے کے بعد اگلی ہی آیت میں کہا گیا ایام معدودات، روزے کو اپنے اوپر بوجھ مت سمجھو، یہ تو صرف چند گنتی کے چند ایام ہیں، یہ تو دیکھتے دیکھتے گزر جائیں گے۔ یعنی یہ جو جملہ ہے وہ تسلی کے لیے دیا گیا ہے کہ لوگ رمضان کے روزوں کے حکم کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں۔ ساتھ ہی کہا گیا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، جو لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن ان کو رکھنے میں پریشانی بھی ہوتی ہے تو پھر وہ نہ رکھیں، ان کے لیے ہے کہ وہ فدیہ دیں۔ آگے ہی پھر کہا گیا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تم روزہ رکھ لو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو کیا کس میں روزے کے بنیادی احکام دیے گئے ہیں اور صحت مند لوگوں سے یہ کہا گیا ہے کہ روزہ تم اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھو، یہ گنتی کے چند دن ہیں، تمہارا روزہ رکھنا نہ رکھنے کے مقابلے میں بہتر ہے۔ اسی بات کو حدیث میں کہا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا روزہ فرض ہے، کوئی شخص صحت مند ہو، اس کے ساتھ کوئی بھی عذر نہ ہو، اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص روزہ چھوڑتا ہے تو وہ اتنے بڑے گناہ، اتنی بڑی کوتاہی کا ارتکاب کرتا ہے کہ اگر وہ پوری زندگی روزہ رکھے تو بھی اس چھوڑے گئے ایک روزے کی وہ سے تلافی نہیں ہو سکتی۔ گویا کہ روزہ فرض ہے، کوئی عذر بھی نہیں تھا لیکن اس نے سستی میں، تناسانی میں کسی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا، اس نے ایسا غلط کام کیا ہے کہ اس سے پوری زندگی آدمی روزہ رکھے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ ان دونوں آیتوں میں دو استثناءات بیان کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 184 میں بھی، آیت نمبر 185 میں بھی، دونوں میں یہ کہا گیا ہے کوئی شخص مسافر ہو، کوئی شخص مریض ہو تو اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ بعد میں ان کی قضا کر لے۔ آپ اندازہ کریں، ایک ہی حکم ہے، ایک ہی مقام پر یہ بات ایک بار کہہ دی جاتی وہ کافی تھی، لیکن دو متصل آیات میں ایک ہی بات کو دہرانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ اس لیے پیش آئی تاکہ جو مسافر ہے، جو مریض ہے، کسی وجہ سے وہ روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہے تو وہ کوئی کوتاہی کا احساس نہ سمجھے، احساس جرم میں مبتلا نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو رخصتیں اس کے لیے دی ہیں ان سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ روزہ
न रख कर भी वो रमज़ान में ऐसे काम कर सकता है कि जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अजर कमा सकता है। जो दो इस्तिस्नात हैं, एक तो आदमी सफ़र में हो और दूसरे ये कि वो मरीज़ हो। आजकल सफ़र इतने आरामदा हो गए हैं कि शायद घर पे जो सहूलियात नहीं मिलती हैं उससे ज़्यादा सहूलियात सफ़र में मिल जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी को सफ़र में सहूलत है तो वो रोज़ा उसके लिए रखना अब ज़रूरी है, नहीं, बल्कि शरीयत ये कहती है जो हिकमत बयान की गई है, जो इल्लत बयान की गई है, वो इल्लत पाई जाए तो वो आदमी रुख्सत पर अमल कर सकता है। आदमी को सफ़र कोई दरपेश है, उसका सफ़र चाहे जितना आरामदा हो, लेकिन महज सफ़र की वजह से वो शरीयत की इस रुख्सत से फ़ायदा उठा सकता है। लेकिन अगर कोई शख्स रोज़ा रखना चाहे तो उसको इजाज़त है। एक हदीस में सराहत है, एक नौजवान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, मुझको तिजारत के लिए आए दिन सफ़र करना पड़ता है, उसमें रमज़ान भी आते हैं। अगर मैं रमज़ान में सफ़र की वजह से रोज़ा न रखूं तो मेरा एहसास है कि बाद में मुझको रोज़ा रखने में परेशानी होगी। तो क्या आपकी तरफ से इजाज़त है कि मैं सफ़र के दौरान भी रोज़ा रख लूँ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, तुम अगर सफ़र के दौरान भी रोज़ा रख सकते हो, वो तुमको कुदरत है, कोई परेशानी नहीं है, तो तुम रोज़ा रख सकते हो। ठीक यही हुक्म मरज़ के बारे में भी है। कोई शख्स मरीज़ हो और वो अपने मरज़ के साथ डॉक्टर की हिदायत की रोशनी में रोज़ा रख सकता है, उसको रोज़ा रखना चाहिए। महज मामूली उज़्र से रोज़ा को तर्क करना बेहतर नहीं है। जैसे कोई मुसाफिर हालत सफ़र में रोज़ा रख सकता है, उसी तरह कोई मरीज़ भी हालत मरज़ में रोज़ा रखने पर अगर वो कादिर है तो उसको रोज़ा रखना चाहिए। मरज़ की दो सूरतें होती हैं। एक वो मरज़ जो आर्जी होते हैं, शदीद नज़ला व ज़ुकाम हो गया, तेज़ बुखार हो गया, लूज मोशन बहुत ज़्यादा हो गया, ऐसे अमराज जो आर्जी हैं, दो एक 3-4 रोज़ इलाज करें हम उससे आफियत हो जाएगी। रोज़े के दरमियान अगर ऐसा कोई उज़्र लाहिक हो गया जिसकी वजह से आदमी रोज़ा रखने पर कादिर नहीं है, तो ऐसे शख्स के लिए क़ज़ा करने का हुक्म दिया गया है। दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, एक तो क़ज़ा, दूसरे फ़िदिया। तो क़ज़ा का मतलब है कि रमज़ान के दिनों में तो वो रोज़ा न रखे, लेकिन बाद में हस्ब सहूलत उसको जितने रोज़े छूटे हैं बाद में वो रोज़े उसको रखने हैं, इसको क़ज़ा कहा जाता है। दूसरे अमराज वो होते हैं जिनका ज़िंदगी भर का साथ होता है। शुगर है, ब्लड प्रेशर है, डिहाइड्रेशन का मर्ज कोई ऐसा है, गुर्दे के अमराज हैं, तो वो अमराज हैं जिनसे की शफा की उम्मीद नहीं है और मरज़ की शिद्दत ऐसी है कि डॉक्टर के मशवरे के बाद भी आदमी रोज़ा रखने पर कादिर अपने आप को नहीं समझता, तो शरीयत उस पर जब नहीं करती है। एक बात बयान करने से छूट गई कि अगली आयत जो है 185 की जो आयत है, उसमें जो कहा गया है कि जो मुसाफिर हो, जो मरीज हो, वो रोज़ा न रखे, बाद में उसकी क़ज़ा कर ले, उसके साथ कहा गया है युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह ताला तुम्हारे साथ आसानी का मामला करना चाहता है, तुमको परेशानी और तकलीफ में डालना नहीं चाहता है। तो गोया कि वो मरीज जिनके मरज़ का आइंदा ज़िंदगी भर का साथ है, उन मरीज़ों के बारे में शरीयत का हुक्म है कि वो रोज़ा वो न रखें और उसका फिदिया दें। ये जो सूरह इसी आयत नंबर 184 में जो एक बात ये कही गई है,
وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جو لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں وہ ایک مسکین کے برابر فدیہ ادا کریں۔ جو رکھ سکتے ہوں، وہی تو میں عرض کر رہا ہوں، جب قرآن میں لا نہیں ہے، نہیں کی بات نہیں ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں اس میں لا اضافہ یعنی کہ نہیں کا اضافہ کرنے والے؟ قرآن کے الفاظ ہیں جو روزہ رکھ سکتے ہوں وہ چاہیں تو ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کا فدیہ ادا کریں۔ تو مفسرین نے کہا ہے کہ یہ ابتدائی زمانے کا حکم تھا، تمام اعمال میں تدریج پیش نظر رہی ہے۔ شروع میں جب روزے کا حکم دیا گیا تو یہ چھوٹ دی گئی کہ بھائی جو چاہے رکھے، جو چاہے نہ رکھے، جو رکھ سکتا ہے وہ بھی چاہے تو فدیہ دے دے۔ لیکن بعد میں پھر یہ حکم یہ قرآن کا منسوخ ہو گیا اور بعد میں عام حالات میں تمام لوگوں کے لیے روزہ رکھنا لازم قرار دیا گیا۔ بعض مفسرین نے اس آیت میں ایک لطیف نکتہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں یطیقونا کے معنی سکنے ہی کے نہیں ہیں، بدقت مشکل سے وہ رکھ سکتے ہیں، یعنی یہ عام حالات کا حکم نہیں بیان کیا گیا ہے۔ کوئی آدمی اپنے اوپر جبر کر کے، تکلیفیں برداشت کر کے اور کسی طرح بھی لستم پستم وہ 10-12-15 گھنٹے گزار لے گا، اس کی طبیعت نہیں ہو جائے گی لیکن وہ ہر حال میں روزہ رکھنا چاہتا ہے، تو ایسی شریعت نے مشقت نہیں عائد کی ہے ایسے لوگوں کے لیے، چاہے وہ بوڑھے ہوں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس آیت کا اطلاق بوڑھے مرد عورتوں پر ہوتا ہے، وہ اس کے مخاطب ہیں، اور وہ لوگ بھی جو کسی طرح عام حالات میں روزہ رکھنے میں ان کو پریشانی ہے، اگر وہ رکھیں گے تو وہ تکلیف کا شکار ہوں گے، مشقت ہوگی، ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ کسی طرح کی پریشانی کا شکار نہ ہو اور وہ روزے کا فدیہ دے دیں۔ اس آیت میں ایک کہا گیا ہے کہ روزے کا فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے، تو گویا کہ جو حضرات روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہیں، ڈاکٹر نے بھی ان کو منع کر دیا ہے کہ وہ نہ رکھیں روزہ، وہ فدیہ دیں گے، ان کو آئندہ قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ روزے کا فدیہ دیں گے۔ اور اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ایک مسکین کے کھانے میں صرف ایک وقت کا کھانا، لیکن جمہور مفسرین نے کہا ہے کہ کھانے کا تعلق ایک دن میں 2 وقت سے ہوتا ہے۔ رمضان میں بھی آدمی 2 وقت کا کھانا کھاتا ہے، سحری کھاتا ہے، افطار کھاتا ہے، اس لیے اس آیت میں اگرچہ طعام و مسکین کا لفظ ہے لیکن اس میں 2 وقت کا کھانا شامل ہے۔ ایک روزے کا فدیہ 2 وقت کا کھانا ہے۔ آدمی سے 1-2 روزے چھوٹ گئے ہوں تو وہ اتنے غریبوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے۔ مان لیجیے کہ کوئی شخص 30 دن روزے پر قادر نہیں ہے، وہ 30 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے، وہ 60 مسکینوں کو 1 وقت کا کھانا کھلا دے، اور یا اس کے بدلے میں وہ جس حیثیت کا کھانا کھاتا ہے اس حیثیت کی قیمت کا اندازہ کر کے وہ اتنی رقم وہ غریبوں میں دے سکتا ہے۔ فدیہ کی 2 صورتیں فقہا نے بیان کی ہیں۔ ایک تو بعض فقہا نے فدیہ روزے کو صدقہ فطر پر قیاس کیا ہے۔ صدقہ فطر گیہوں میں بیان کیا گیا ہے 2.25 کلو گیہوں کی قیمت، گویا کہ ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے۔ لیکن زیادہ تر علماء نے یہ کہا ہے کہ جیسا کہ اس آیت میں بھی صراحت ہے کہ فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا ایک روزے کا فدیہ ہے۔ آدمی جس حیثیت کا کھانا کھاتا ہے اس کا اندازہ کر کے وہ کھانا بھی غریبوں میں تقسیم کر سکتا ہے، غلہ بھی تقسیم کر سکتا ہے، یا اس کی قیمت کا اندازہ کر کے وہ اناج بھی دے سکتا ہے۔ آخر میں عرض کر دوں کہ مرض کے جو حکام بیان کیے گئے ہیں ٹھیک وہی حکم خواتین کے تعلق سے بھی بیان کیے گئے ہیں۔
حدیث میں اس کا تذکرہ آیا ہے، 3 طرح کی خواتین کو اس میں شمار کیا گیا ہے۔ وہ عورت جو حمل سے ہو، وہ عورت جس کے ہاں پیدائش ہو گئی ہو، پیدائش کے بعد جو 40 دن جو خون آتا ہے اس کو اصطلاح میں نفاس کہا جاتا ہے، اور وہ عورت جس کے یہاں ولادت ہو گئی ہو اور وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہو، حاملہ، نفسا، مرضعہ، ان 3 طرح کی خواتین کو پر بھی مرض کے احکام عائد ہوتے ہیں۔ گویا کہ جو خواتین ان تینوں حالتوں میں بھی اپنے اندر طاقت محسوس کرتی ہیں، روزہ وہ رکھ سکتی ہیں، اور ان کا اندازہ ہے کہ ہم بعد میں اگر روزے چھوٹ گئے تو پھر پتہ نہیں رکھنے کا موقع ملے نہ ملے۔ رمضان میں چونکہ ایک روزے کا ماحول ہوتا ہے، اس میں روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے، اس لیے اگر وہ اپنے اندر طاقت محسوس کرتی ہیں تو ان 3 حالتوں میں بھی وہ چاہیں تو روزہ رکھ سکتی ہیں، لیکن وہ چاہیں تو شریعت کے احکام سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ آخر میں اپنی گفتگو اس بات پر ختم کروں گا کہ ہمارے درمیان ایک ماحول یہ ہے، جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں وہ تو اپنے اندر طاقت محسوس کرتے ہیں، لیکن دوسرے لوگوں کو خامخواہ کے لیے ان کے ساتھ بیجا ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے۔ لڑکا ہائی اسکول میں ہے، ارے اسکول جاتا ہے، دھوپ بہت تیز ہے اور روزہ رکھے گا تو اس کو تکلیف ہوگی، اس لیے ماں باپ زبردستی جبراً ان کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دیتے۔ لڑکے میں تو شوق ہے روزہ رکھنے کا، اسکول جانے کے باوجود بھی وہ شوق میں روزہ رکھنا چاہتا ہے، لیکن ماں باپ ان پر ترس کھاتے ہوئے گھلے جاتے ہیں اور ان کو روزے سے روکتے ہیں۔ اسی طرح لڑکیوں کے معاملے میں بھی روزہ رکھنے کا شوق ہوتا ہے لڑکیوں میں، بالغ ہونے سے پہلے بھی لڑکیاں 6-7 سال کی ہوتی ہیں، وہ بھی روزہ رکھنا چاہتی ہیں، لیکن بعض ماں باپ کو ان پر اتنا ترس آتا ہے کہ وہ ان کو روزہ رکھنے سے روکتی ہیں۔ ابھی ہمارے پاس ایک خاتون کا فون آیا، انہوں نے کہا بھائی آج کل تو لڑکیاں 13-14 سال ہی میں بالغ ہو جاتی ہیں، اور 13-14 سال کی عمر ہی کیا عمر ہوتی ہے، تو ان کو اگر وہ روزہ نہ رکھیں تو اس کی کوئی گنجائش ہے؟ میں عرض کروں گا، ہر احکام کے مخاطب خود لوگ ہیں، بالغ ہونے کے بعد احکام فرض ہو جاتے ہیں، اور اگر ان احکام پر عمل کرنے کا شوق پایا جاتا ہے تو ان سے روکنا نہیں چاہیے، بلکہ روزہ رکھنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ بلکہ حدیث میں تو ہے کہ جو نابالغ بچے روزہ رکھیں گے یا دوسرے اعمال کریں گے، نماز پڑھیں گے، ان کے اجر میں ان کے ماں باپ شریک ہوں گے۔ حضرت ربیہ بنت معوذ، یہ صحابیہ ہیں، وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے جبکہ عاشورہ کے روزے فرض تھے، وہ بیان کرتی ہیں کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے، وہ شوق میں وہ روزہ رکھتے تھے، لیکن شام ہوتے ہوتے وہ نڈھال ہو جاتے تھے، جب پریشان ہو جاتے تھے تو ہم ان کے لیے کھلونے، مٹھائی کے کھلونے بنا دیا کرتے تھے، روئی کے کھلونے بنا دیا کرتے تھے۔ اس طرح آخری وقت میں جب وہ کچھ الجھن پریشانی کا شکار ہوتے تھے تو ہم ان کو کھلونے کے بہانے سے کچھ وقت ان کا ٹائم پاس کر کے افطار کے وقت ان کو لے جاتے تھے۔ تو گویا کہ روزہ ایک ترغیبی عمل ہے، اس کے جسم پر اثرات ہوتے ہیں، روح پر اثرات ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عام حالات میں تو لازماً روزہ رکھنا چاہیے، اور شریعت نے جو چھوٹ دی ہے، جو استثناءات دی ہیں سفر میں یا مرض میں، اس میں بھی جہاں تک ہو سکے روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو لوگ معذور ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی معذوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو اجر سے نوازے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔